مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کو مکمل طور پر اپنی نوآبادیاتی بنانا چاہتی ہے۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 میں سری نگر میں اپنی فوجیں اتار کر کشمیریوں کی خواہشات کے برخلاف غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے جموں و کشمیر کو اپنی نوآبادیاتی بنانے کی ابتدا کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کو اپنی کالونی بنانا RSS اور BJP کا ایک درینہ خواب رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں پنڈتوں اور ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے الگ الگ کالونیوں کی تعمیر، ہندوتوا کے حمایت یافتہ بھارتی کاروباری شخصیات کو زمینیں الاٹ کرنے اور قابض فوجیوں کو مزید اراضی کی منتقلی بھارت کے نوآبادیاتی منصوبے کا ہی حصہ ہیں۔ نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد، خاص طور پر اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں نہ صرف ریاستی دہشت گردی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، بلکہ متعدد کشمیر مخالف ظالمانہ قوانین کے نفاذ کے ذریعے منظم طریقے سے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیری ہندوؤں کی آبادکاری کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ کشمیریوں کی زمین بھارتی شہریوں اور سرمایہ کاروں کو الاٹ کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کے نام پر بیرونی لوگوں کو آباد کرنا ہے۔ BJP حکومت ان لوگوں کی زمینیں اور مکانات سمیت جائیدادیں ضبط اور مسمار کر رہی ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خودارادیت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کشمیری اپنی ہی زمین پر ملازمتوں اور دیگر مواقع سے محروم ہیں۔ بھارت کے ہر اقدام کا مقصد مسلمانوں کی ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو مٹا دینا اور سیاسی و اقتصادی طور پر کشمیری مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، جو جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ BJP حکومت مقبوضہ کشمیر میں ایک ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے تمام جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی تسلط کی طرز پر مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت نے آئین کی دفعہ 370 کو، جس کے تحت جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، منسوخ کر کے کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی ہیں۔ اہل کشمیر بھارت سے آزادی اور اپنے جمہوری حقوق کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو فسطائی مودی کو مقبوضہ علاقے میں اپنے نوآبادیاتی منصوبے پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر سزا ملنی چاہیے۔